میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت جو ہے کیسی کمال شے ہے۔ نیت کے متعلق فرمایا یہ بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ تو ایسا بہترین عمل جس میں کوئی محنت نہیں ہے، ہمیں دشواری نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم نیت نہ کریں تو یہ ثواب سے محرومی ہے۔ ابھی بھی نیت کر سکتے ہیں ہم کہ ہم رضائے الہی کے لیے بیان سنیں گے، علم دین اس بیان کے ذریعے سیکھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا، اور جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے گا، آپ کا ذکر کیا جائے گا، تو میں نبی پاک پر درود پڑھوں گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نیت سے بڑے بڑے ہم نیکیوں کے ذخیرے اکٹھے کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے نیت کرنی ہوگی، اور نیت کریں گے تو ثواب ملے گا، نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ عادت بنائیں بار بار جو اس کا تکرار کی جاتی ہے، بار بار اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم سب نیت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کرے کہ ہم عالم نیت بن جائیں، ہمارا کوئی عمل اچھی نیت کے بغیر نہ ہو۔ حضرت مسعر بن کدام فرماتے ہیں امام اعظم کے متعلق، آج جو بیان ہے اولیاء اللہ کے اس میں واقعات بھی ہیں، حدیث بھی ہیں، تو یہ جو واقعات ہم سنتے ہیں، ان کی عبادتوں کے، ان کی ریاضتوں کے، ان کی تلاوتوں کے، ان کے ذکر الہی کے، ان کے جدول کے، ان کے شب و روز کے، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اللہ والوں کے جو واقعات ہیں یہ دلوں پر لشکر کی طرح وارد ہوتے ہیں اور دل کی دنیا زیر و زبر کر دیتے ہیں، اور ان کے اعمال، ان کی گفتگو، ان کے اقوال یہ تاثیر کا تیر بن کر دل میں پیوست ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات کوئی بات ایسی ہم اثر انداز ہو جاتی ہے کہ بس پھر آدمی اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت مسعر بن کدام کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا مسجد میں، تو میں نے دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز فجر کے بعد لوگوں کو علم دین پڑھاتے رہے۔ اس دوران نمازوں کے وقفے ہوئے، نماز بھی پڑھتے رہے اور لوگوں کو درس بھی دیتے رہے۔ عشاء کے بعد گھر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر مسجد میں آ گئے، اور سادہ لباس پہن کر، عطر لگا کر، فضائیں مہکاتے، نورانی چہرہ چمکاتے مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر نوافل میں مشغول ہو گئے۔ اب میں انہیں دیکھ رہا ہوں، 2 ہوئے، 4 ہوئے، 6 ہوئے، 8 ہوئے، 12 ہوئے، مگر ان کے نوافل ختم نہیں ہو رہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ اب در دولت میں تشریف لے گئے، لباس تبدیل کر کے پھر آئے، نماز فجر باجماعت ادا کی، کرنے کے بعد پھر آپ نے وہی سلسلہ جاری رکھا درس و تدریس کا۔ میں نے سوچا کہ آپ بہت
تھک گئے ہوں گے، عشاء تک یہ کام کرتے رہے، اب آرام کریں گے، مگر دوسری رات بھی یہی معمول رہا کہ عشاء پڑھ کے پھر گھر گئے، پھر دوبارہ واپس تشریف لے آئے، اور اسی طرح انہوں نے نوافل ادا کیے جیسے پہلی رات میں نوافل پڑھتے رہے۔ میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے فیصلہ کیا کہ عمر بھر میں ان کی اب خدمت میں رہوں گا۔ چنانچہ میں ان کی مسجد میں نے مستقل قیام اختیار کیا، اور میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم کو دن میں کبھی بے روزہ نہیں دیکھا، کبھی عبادت اور نوافل سے غافل نہیں دیکھا، البتہ ظہر سے پہلے آپ تھوڑا سا آرام فرما لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی تھوڑی آپ کو امام اعظم کہا گیا، علم کے بھی بادشاہ ہیں اور اعمال میں بھی اتنے آگے ہیں، اللہ ان کی تربت پر کروڑہ رحمت نازل فرما۔ حضرت ابن ابی معاذ کی روایت ہے کہ مسعر بن کدام بے حد خوش نصیب تھے کہ انہوں نے امام اعظم کی مسجد کا گویا کونا پکڑ لیا، امام اعظم کی صحبت اختیار کر لی، اور پھر ایسی صحبت ملی کہ مرتے دم تک امام اعظم کی، اپنے انتقال تک امام اعظم کی مسجد میں رہے، اور امام اعظم کی مسجد ہی میں سجدے کی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ اگر جس کو کوئی اچھی صحبت مل جائے، کسی عالم کی صحبت مل جائے اور کسی عابد کی صحبت مل جائے، عالم بعمل بھی ہو، عابد بھی ہو، کیا بات ہے، صحبت اثر کرتی ہے۔ اچھے کی صحبت اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت برا بنا دے گی۔ اچھا دوست ہے تو آپ کی زبان پر سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ کلمات جاری ہوں گے۔ بری صحبت میں بیٹھیں گے تو زبان پر گالیاں ہوں گی، فضول بک بک ہوگی۔ جیسی صحبت ویسا نتیجہ ملے گا۔ آج محلے ان کا رنگ ڈھنگ بھی بدل گیا ہے، ایک تو فزیکل دوستی ہے، اور آج ای فرینڈ شپ ہو گئی، الیکٹرانک۔ یہ میرا ای فرینڈ ہے، یہ میرا یوٹیوب کا فرینڈ ہے، یہ میرا فیس بک کا فرینڈ ہے، یہ ٹویٹر کا فرینڈ ہے میرا۔ اور آج جو ہے وہ ان کی دوستی میں گھنٹوں لگے رہتے ہیں۔ فیس بک کھل رہی ہے، ٹویٹر کھل رہا ہے، واٹس ایپ کھل رہے ہیں، افسوس قرآن نہیں کھل رہا، درود شریف پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس لیے آئے تھے اور ہم نے کس کی صحبت اختیار کرنی تھی، ہم نے شب و روز کیسے گزارنے تھے، اور ہم شب و روز کیسے گزار رہے ہیں۔ اگر گناہوں میں گزار رہے ہیں تو فکر کریں کہ ہمارا دن اور ہماری رات کیسے گزر رہی ہے، ہم کس لیے دنیا میں آئے تھے، کیا مقصد تھا ہمارے دنیا میں آنے کا، کیا مقصد کچھ بھلا تو نہیں بیٹھے؟ ہم تو عبادت کے لیے آئے تھے، ہم تو تلاوت کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے، ہم نمازوں اور علم دین حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے تاکہ اللہ کی رضا پائیں۔ کہیں ایسے کام تو نہیں کر رہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ سب نے غور کرنا ہے، یوٹیوب کی دوستی اور فیس بک کی دوستی، ٹویٹر کی دوستی، یہ انٹرنیٹ کی دوستی، یہ بسا اوقات انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ اگر اس پر فلمیں دیکھتے رہے، اس پر ڈرامے دیکھتے رہے، اس پر وہ چیز دیکھنی ہے جس سے ہمارا رب راضی نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے بری دوستیاں سے ہم سب نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اگر ہے تو، نہیں ہے بہت اچھی بات ہے، آپ کا اچھا دوست ہے، یقین جانیے آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ جس کو نیک، نمازی، تہجد گزار، پرہیزگار، عالم دین، علم والا، پرہیزگار، عمل والا کوئی دوست مل گیا ہے تو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور جس کو بے عمل دوست ملا ہے، جو اس کو مسجد نہیں لے جاتا، جو اس کو اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول رکھتا ہے، تو ایسا شخص غور کرے کہ وہ نقصان میں ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ رابعہ بصریہ کا معمول تھا کہ جب رات ہوتی اور سب لوگ سو جاتے تو آپ اپنے آپ سے کہتی کہ تیری زندگی کی آخری رات ہو سکتی ہے، تجھے کل کا سورج ہو سکتا ہے دیکھنا نصیب نہ ہو، چل اٹھ اور اپنے رب کی عبادت کر لے تاکہ کل قیامت میں تجھے شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ ہمت کر، مت سو، جاگ لے، عبادت کر لے،
یہ کہہ کر کھڑی ہو جاتی، رات رات بھر عبادت کرتی، صبح تک نوافل پڑھتی، فجر کی نماز ادا کرتی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے آپ کو مخاطب کرتی، اپنے نفس سے کہتی تمہیں مبارک ہو، گزشتہ رات تو تم نے بڑی مشقت اٹھائی، لیکن یاد رکھ یہ دن ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا آخری دن ہو۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو جاتی، دین کا غلبہ ہوتا تو ٹہلنے لگتی، اور پھر کہتی اے رابعہ یہ بھی کوئی نیند ہے، اس کا کیا لطف، اسے چھوڑ دو اور قبر میں سکون سے لمبی مدت کے لیے سوتی رہنا۔ آج تو تجھے زیادہ نیند نہیں آئی، لیکن آنے والی رات میں نیند خوب آئے گی، ہمت کرو، اپنے رب کو راضی کرو۔ یوں اپنے آپ کو تیار کرتی، اور ایسی راتیں ان کی گویا اپنی زندگی کی 50 سال اسی طرح گزر گئے۔ ہماری تو کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں ہے کہ پوری رات ہماری ایسی عبادت میں گزر جائے، دوستی یاری میں تو گزر جاتی ہے، مگر عبادت میں ہماری رات، اللہ اکبر، اس میں گزرنا بڑا مشکل ہے۔ جو نیک بندے اللہ کی وہ عبادت کرتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ بہت ہی سمجھ لیں آپ کہ ان مواقعوں کی ناقدری کر لیتے ہیں۔ اگر نہیں عبادت کر سکتے سو جائیں، سو جائیں گے تو قلم رک جائے گا آپ کا، اور جاگتے رہے فضول گپ شپ کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، غیبت کرتے رہے، وہ چیز دیکھتے رہے جس کو نہیں دیکھنا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ قلم ہمارا فرشتہ لکھتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے وقت کی قدر نصیب فرمائے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے، شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دانت پیسے۔ یعنی فرماتے ہیں گویا دھوپ کے جو ریت کے ذرے ہیں جو چمکتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرمانے ذرے گویا ہم پر ہنس رہے ہیں، اور یوں ہی تارے دانت پیس رہے ہیں، تارے غصے اور ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے دن کھیل کود میں اور فضول کاموں میں گزارا، ریت کے ننھے ننھے ذرے ہماری حالت زار پر ہنستے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں کہ اس کو زندگی ملی، اس کو شب و روز ملے، مگر یہ صحت کے باوجود یہ عبادت نہیں کر رہا، اور ہمیں اس سے بھی شرم آنے لگی ہے۔ ہماری راتیں سو کر غفلت میں گزر جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں رات اور دن کی قدر نصیب فرمائے، فرائض کی پابندی نصیب فرمائے۔ عاشقان رسول، یہ دن رات اس لیے نہیں بنائے گئے کہ ہم رات بھر اس میں غافل سوتے رہیں اور نمازوں کو قضا کرتے رہیں، یا دولت اور سرمایہ جمع کرتے رہیں، ایک دکان سے دو، ایک بزنس سے دوسرا، پارٹ ٹائم کام، حاجت اور ضرورت نہیں ہے پھر بھی دکان پر دکان کھولے چلے جا رہے ہیں۔ یقین جانیں یہ سب دکانیں یہیں رہ جائیں گی، یہ مال و دولت یہیں رہ جائے گا اور وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی ایصال ثواب چند دن یاد رکھے گا، تیسرے دن بیٹا ہی آپ کی اپنی دکان جا کر کھولے گا، اور چند دنوں کے بعد سویم، پھر چہلم، اور آپ کا معاملہ آپ کے رب کے سپرد ہوگا۔ کامیاب وہ ہے جس نے اس زندگی کی قدر کی۔ فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، تو رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی اور دن کی نشانی دکھانے والی کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ سنے بنی اسرائیل کی آیت، اس آیت سے معلوم ہوا، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ رات اور دن یہ اللہ پاک کی دو نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے رات کی نشانی کو تاریک بنایا، اس میں ہر چیز چھپ جاتی ہے، اور دن کو خوب روشن بنایا اس لیے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی اس آیت مبارکہ میں جس فضل کی تلاش کا حکم ہے فرماتے ہیں وہ ثواب اور مغفرت ہی ہے۔ اللہ ہمیں
دن اور رات کی قدر نصیب فرمائے۔ گویا فرمایا جا رہا ہے ہم نے رات کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا، دن کو بھی اپنی قدرت کی نشانی بنایا، تاکہ تم دن نیکیاں کرو، دن میں جنت میں لے جانے والے اعمال کے ذریعے آخرت کا عظیم ثواب اور اللہ پاک کی مغفرت تلاش کرتے رہو۔ اور دن اور رات ذکر و فکر اور شکر کے لیے ہے۔ فرمایا اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی، اور اس کے لیے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے، یعنی اللہ پاک نے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، تاکہ اگر ان میں کسی ایک وقت میں کوئی نیک عمل رہ جائے تو دوسرے وقت میں اس کا ازالہ کر لیا جائے۔ رات میں عبادت نہ کر سکے دن میں کر لے۔ اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا دن رات کا یوں آگے پیچھے آنا اللہ پاک کے ذکر، اخروی معاملات میں غور و فکر اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے۔ کاش لب پر میرے رہے جاری ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب۔ اللہ کا ہم ذکر کرتے رہیں، اللہ کا شکر کرتے رہیں۔ دیکھیں ہر روز عاشقان رسول رات و دن کا یوں آنا جانا ہمیں پیغام فنا بھی دے رہا ہے۔ اور اب تو ایسے ہفتہ آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، ہفتہ ایسے جا رہا ہے جیسے دن، مہینہ ایسے جا رہا ہے جیسے ہفتہ ہے، سال مہینے کے برابر لگ رہا ہے۔ تو یہ ہمیں پیغام فنا دے رہے ہیں رات اور دن۔ ہر روز سورج غروب ہونے کے لیے نکلتا ہے، ہر رات ستارے ڈوب جانے کے لیے طلوع ہوتے ہیں۔ آؤ جلد ہی وقت آنے والا ہے جب سورج تو نکلے گا، مگر ہم اس سورج کو دیکھنے کے لیے اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے۔ رات تو آئے گی مگر ہمارے لیے نرم بستر نہیں بچھایا جائے گا۔ آج ہم گھر جاتے ہیں ہمارے لیے میٹرس بچھا ہوا ہے، آرام دہ گدیلے ہیں، ہم جا کر آرام سے سو جاتے ہیں، مگر ایک رات ایسی آئے گی، وہ رات وہ دن ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے اور ہم سب کے لیے بھی جو مسجد نہیں جاتے۔ مؤذن تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر پکار رہا ہے، آپ کو بلا رہا ہے، بھلائی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ ہم نہیں جاتے، مگر ایک دن آئے گا ہمیں جانا ہوگا، مگر اس دن ہم خود غسل نہیں کریں گے، ہمیں غسل دیا جائے گا۔ اس دن ہم لباس نہیں پہنیں گے، ہمیں کفن پہنایا جائے گا۔ اس دن ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر مسجد نہیں جائیں گے، لوگوں کے کاندھوں پر ہمیں مسجد میں لے جایا جائے گا۔ مسجد کے اندر بھی نہیں، مسجد کے باہر فنائے خارج مسجد میں، فنائے مسجد میں ہمیں رکھا جائے گا۔ آج ہم نماز نہیں پڑھیں گے، لوگ ہماری نماز پڑھیں گے۔ غور کریں آپ، تو رات اور دن یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ ہمیں پیغام فنا دے رہے ہیں کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے، غافل نہ ہونا۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں اے ابن آدم زمین کو اپنے قدموں سے رون لو، ان قریب تم اس کے اندر اتر جاؤ گے۔ اے ابن آدم تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہ دنوں کا مجموعہ ہے۔ جب ایک دن گزر جاتا ہے تو تمہاری زندگی کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے۔ بے شک جب تم پیدا ہوئے ہو تمہاری زندگی مسلسل کنٹینیو کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد محترم کو فرماتے سنا، مومن بندہ اپنے آپ کو یوں سمجھاتا ہے اے نفس یہ دنیاوی اور فانی زندگی کے صرف 3 دن ہی تو ہیں، only for 3 days۔ ایک وہ دن ہے جو گزر گیا، دوسرا وہ جو گزر رہا ہے اور سمجھ لے کہ بس یہ بھی گزر گیا ہے، اور تیسرا دن وہ جو آنے والا ہے وہ تو ایک کھوکھلی سی امید ہے، شاید تو وہ دن کو نہ پا سکے۔ بالفرض اگر وہ دن تجھے مل بھی گیا، تو زندہ بھی رہا، کل کا دن تیرا رزق اور نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے موت کا پیغام ساتھ لے کر آئے گا۔ ہو سکتا ہے تو بھی انہی میں شامل ہو جنہیں موت کا پیغام ملنے والا ہو۔ پھر اگر زندگی ملی بھی تو
تیرے کمزور اور ناتواں دل پر غربت، بیماری، آفات کا غم مسلط رہے گا۔ جب تجھے اتنے سارے دنیاوی غم ہوں گے تو تیرا دل فکر آخرت کی طرف کیسے متوجہ ہوگا؟ یاد رکھ، ہر گزرتا دن تیری عمر کو کم سے کم کرتا چلا جا رہا ہے اور تجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ فرض تیرے چھوٹے چلے جا رہے ہیں، تلاوت تجھ سے ہو نہیں رہی، رمضان کے روزے تجھ سے رکھے نہیں جا رہے، کئی قضائے عمری تجھ پر باقی ہے، کتنوں کا قرض تجھ پر چڑھا ہوا ہے، فرض علوم تجھ پر باقی ہے، تو نہیں سیکھ رہا، اور دن ہے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ کتنا نادان ہے، کتنا نادان اور عجیب ہے وہ مسلمان جسے یقین ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، پھر بھی باقی رہنے والی زندگی کو فانی زندگی کے بہتر سے بہتر بنانے کے غم میں الجھا ہوا ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ 50 ہو گئی تب بھی کوئی فرق نہ پڑا، 60 ہونے کو قریب ہے تب بھی زندگی میں کوئی فرق نہ پڑا، ایک دکان ہے خوش باش ہو گئے، اچھا کاروبار ہے مگر عمل کی زندگی پر کوئی فرق نہیں آ رہا۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ بچے جوان ہو گئے، ہم بوڑھے ہو گئے، وہ کمانے کے لائق ہو گئے، تجوریاں بھر رہی ہیں، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، مگر اعمال کا بینک بیلنس خالی ہے، ذکر الہی میں سستی ہے، ختم قرآن نہیں ہو رہے، فرائض میں غفلت ہے۔ اگر ایسا ہے تو جان لے، اگر اسی عالم میں موت آ گئی اور کہیں قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو کیا ہوگا؟ تو آخرت کی فکر کرنی ہے۔ فرمایا آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، اور قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ اے بوس کی پہننے والوں، قیمتی لباس پہننے والوں، قیمتی گاڑیوں میں سفر کرنے والوں، قیمتی گاڑیاں لینے والوں، بنگلے پر بنگلے بنانے والوں، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن ہمیں اس 2 گز زمین میں اترنا ہوگا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، کر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، اے بے نمازی بے عمل گھبرائے گا، کام مال و زر نہیں آئے گا، غافل انسان تو وہاں پچھتائے گا۔ سمجھدار اور عقل مند وہ ہے جو غفلت کی چادر اتار دے اور قبر و آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ عبداللہ بن مسعود جب لوگوں کے پاس بیٹھتے تو فرماتے لوگوں شب و روز گزرنے کے ساتھ تمہاری عمریں بھی گزر رہی ہیں، کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں، کم ہوتی جا رہی ہیں، تمہارے اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں، موت اچانک آئے گی، جو نیکی کی فصل بوئے گا، نیکی کی فصل بوئے گا جلدی اسے شوق سے کاٹے گا، جو برائی کی کھیتی بوئے گا اسے ندامت کے ساتھ کاٹنا پڑے گا، ہر ایک اپنی اپنی اگائی ہوئی کھیتی کاٹے گا۔ اگر گناہ کا بیج ڈالا ہے تو کھیتی گناہ والی ہوگی، اس کی فصل بھی گناہ والی ہوگی، اور نیکی کا بیج ڈالا ہے تو پھر فصل بھی اس کی ہری بھری اور نیکیوں والی ہوگی۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں دن 3 ہیں، ایک وہ جو گزر گیا، وہ تمہیں حکمت اور ادب سکھانے والا ہے، اس میں تمہارے لیے صرف نصیحت اور عبرت باقی ہے، اور دوسرا وہ دن ہے جو تمہارے پاس مہمان ہے، جلد رخصت ہو جائے گا پھر پلٹ کر نہ آئے گا، اور تیسرا دن آنے والا کل ہے تو نہیں جانتے
کوئی نہیں جانتا کہ کل کون دیکھے گا، کل نہیں معلوم ہمیں کہ کل کا دن ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ ابن ابی دنیا فرماتے ہیں ہر دن یہ صدا لگاتا ہے، دن جو ہے وہ یہ صدا لگاتا ہے ہر روز، اے لوگوں میں نیا دن ہوں، نیو ڈے، اے لوگوں میں نیا دن ہوں، میں تم پر گواہ ہوں، اے ابن آدم میں دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گا، لہذا آج نیک اعمال کر لو۔ اس طرح ہر نئی رات یہ کہتی ہے، ہر نئی رات، نیو نائٹ، ایوری نیو نائٹ کہتی ہے، جھنجھوڑتی ہے اور کہتی ہے ابن آدم آج رات نیک اعمال کر لو، میں پلٹ کر کبھی نہیں آؤں گی۔ یہ شب و روز کی پکار ہے مگر ہم سنتے نہیں، ہم مست ہیں اپنے کاموں کے اندر۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں بے شک یہ دن اور رات دو خزانے ہیں، بس غور کرو ان خزانوں کو کہاں خرچ کر رہے ہو۔ یہ گھڑیاں، یہ گھنٹے، یہ دن، یہ ایام، یہ ہمارے لیے خزانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسن بصری فرماتے ہیں اے اولاد آدم یہ دن اور رات تمہارے پاس مہمان ہیں، جلد ہی یہ تمہاری تعریف کرتے ہوئے یا تمہیں برا بھلا کہتے ہوئے رخصت ہو جائیں گے۔ حضرت مفضل بن یونس کا معمول تھا جب رات ہوتی تو کہتے میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، صبح ہوتی کہتے میری زندگی کی ایک رات کم ہو گئی۔ جب آپ کا آخری وقت آیا آپ رونے لگے، فرماتے میں جانتا ہوں مجھ پر آفتوں سے بھرا ہوا دن آنے والا ہے، وہ دن شدید غم والا ہے، بے شک وہی سچا خدا ہے جس نے اپنی مخلوق کے لیے موت کا فیصلہ فرمایا۔ پھر سورہ ملک کی یہ آیت تلاوت کی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ سورہ ملک فرمایا جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ آپ نے اس آیت پڑھنے کے بعد ایک آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عقل مند وہ ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے، عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کر لے، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ تو ہم نے اپنے شب و روز، ہماری ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو ہم نے اپنا اسکیجول بنانا ہے، ہم نے غور کرنا ہے کہ دن ہم نے لہو میں نہیں کھونا۔ امام اہل سنت فرماتے دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، فضولیات میں دن گزر رہے ہیں، رات کو غفلت کی نیند سوتے ہیں، فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، قیامت میں اللہ کے حضور کیسے حاضر ہوں گے؟ اس کی شرم نہیں ہو رہی، نہ خوف خدا ہے نہ شرم نبی ہے، کیا کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی میں؟ تو عقل مند وہ ہے جو اپنے ان ایام کی قدر کرے، ان ایام کا خیال کرے، باجماعت نماز کا اہتمام کرے، آخرت کی فکر کرے اور آخرت کی فکر کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ میں نے تورات شریف میں کسی مقام پہ پڑھا کہ اللہ پاک فرماتا ہے موسیٰ فجر کی 2 رکعتیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ادا کرے گی، جو انہیں پڑھے گا اس کے اس دن رات کے سارے گناہ میں بخش دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ میرے ذمے میں ہوگا۔ اے فجر کی نماز پڑھنے والوں کس قدر خوش نصیب ہو کہ تم فجر کی نماز پڑھتے ہو تو اللہ کے ذمہ کرم میں آ جاتے ہو۔ اور فرمایا اے موسیٰ ظہر کی 4 رکعتیں یہ نبی امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گی، انہیں پہلی رکعت کے عوض میں بخش دوں گا،
اور دوسری کے بدلے نیکیوں کا پلہ بھاری کر دوں گا، تیسری کے لیے تیسری پڑے گا تو فرشتے مقرر کروں گا کہ وہ تسبیح کریں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، چوتھی کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کشادہ کر دوں گا، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر مشتاقانہ شوق بھری نظر ڈالیں گی۔ اے موسیٰ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، انہیں امت احمد پڑھے گی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا، جس کی حاجت کا سوال کریں گے اسے پورا کروں گا۔ اے موسیٰ عشاء کی 4 رکعتیں امت احمد پڑھے گی، یہ ان کے لیے دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے، اور وہ انہیں گناہوں سے ایسا نکال دیں گی جیسا اپنی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے۔ اے موسیٰ جب امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت وضو کریں گے تو میں ہر قطرے کے بدلے ایسی جنت عطا فرماؤں گا جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہوگی۔ نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی، خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، خود بھی پڑھیں گے، اپنے رشتہ داروں کو بھی پڑھائیں گے، اپنی اہلیہ کو بھی پڑھائیں گے۔ ہمارے گھر میں جتنے افراد ہیں سب نماز پڑھنے والے ہیں، خود بھی پڑھیں گے اور اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھائیں گے، اپنے آفس والوں کو بھی پڑھائیں گے۔ بعض اوقات ہم خود تو پڑھتے ہیں، اپنا اہتمام کرتے ہیں، دوسروں کو نماز کی دعوت نہیں دیتے، اپنے لب نہیں ہلاتے۔ آپ نماز کی دعوت میں اپنی زبان کو چلائیں نا، آفس میں بیٹھے ہوئے اپنے کلیگ کو کہہ دیں بھائی جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے چلیے نماز کا ٹائم ہو گیا، کیا جائے گا آپ کا ثواب ہاتھ آئے گا، آپ کو جائے گا کچھ نہیں، آئے گا۔ آج نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم سب نیکی کی دعوت دینے والے، نماز کی دعوت دینے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ ہم خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں، خود بھی عبادت کریں، دوسروں کو بھی عبادت گزار بنائیں۔ اللہ ہمیں ساری نمازیں اپنے وقت میں پڑھنے والا بنائے۔ جب قیامت کا دن ہوگا قبروں سے ایک ایسا قافلہ، ایک ایسی جماعت اٹھے گی جن کے چہرے چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گے، فرشتے ان سے کہیں گے تمہارے اعمال کیا تھے کہ تمہارے چہرے ایسے چمکدار ہیں؟ وہ جواب دیں گے جب ہم اذان سنتے تھے تو وضو کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوتے تھے۔ پھر ایک ایسی جماعت آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، وہ فرشتوں کے سوال کے بعد کہیں گے ہم وقت سے پہلے وضو کیا کرتے تھے۔ پھر ایسے لوگ آئیں گے جن کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوں گے، وہ کہیں گے ہم اذان مسجد ہی میں سنا کرتے تھے۔ اے عاشقان رسول، اگر جماعت سے نماز ہم پڑھیں گے، وقت سے پہلے مسجد میں آ جائیں گے تو یہ برکتیں پائیں گے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد 4 کام کرنے چاہیے۔ غور سے سنیے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اور جو حاضرین ہیں، ہم بسا اوقات نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کی تسبیحات ہوتی ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے، تسبیح فاطمہ نہیں پڑھتے، بعض فجر کے بعد ذکر کرتے ہیں، ذکر نہیں کرتے، حالانکہ فجر کے بعد ذکر کرنے کی فضیلت ہے۔ نماز پڑھی اور پھر فوراً سونے کی طرف جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ اوقات ذکر کے ہیں، یہ اللہ سے مانگنے کے ہیں، یہ رزق ملنے کے اوقات ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھی اور فوراً سو گئے۔ اس طرح نماز 5 نمازیں پڑھی، تسبیح فاطمہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ شیطان جو ہماری خون میں گردش کر رہا ہے، خود غور کریں۔ آپ کوشش کریں گے شیطان پیچھے لگے گا، آپ خود آج جائزہ لیں۔ آج 5 نماز کے بعد کس کس نے تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد پڑھی؟ حالانکہ اس کے لیے تو تسبیح جو بنائی گئی ہے نا، 33 دانے کس لیے بنائے گئے؟ حالانکہ 100 والے بھی ہیں، مگر 33 کے بعد اس پر ایک نشانی لگائی گئی ہے، یہ تسبیح فاطمہ کے لیے، یہ اہمیت ہے تسبیح فاطمہ کے لیے۔ اتنی اہمیت کی حامل یہ عمل شیطان ہمیں نہیں کرنے دیتا۔ آج نیت کریں کہ شیطان کو مات دیں گے اور شیطان پر غلبہ حاصل کریں گے، اور تسبیح فاطمہ ضرور پڑھیں گے۔ یہ آپ کی دن کی تھکن بھی دور کر دے گی، آپ کے روزگار میں بھی اضافہ کر دے گی۔ اللہ کا ذکر کریں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد 4 کام کرنے چاہیے، نوٹ کریں آپ۔ پہلا، تلاوت کریں،
دوسرا ذکر و اذکار کریں، تیسرا غور و فکر کریں، اور چوتھا دعا مانگیں۔ ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے، بڑا نیک تھا، فجر کی نماز پڑھی، کوئی اسلامی بھائی فوراً جو ہے وہ بس کی طرف دوڑے، اس سے توجہ دلائی، یار آپ فجر کی نماز کے بعد آپ نے ذکر نہیں کیا۔ اور اہل عرب میں آپ دیکھیں گے بس والا ہو یا عام شخص، تو نماز فجر کے بعد، وہ مسجدوں میں بھی جو ہے فجر کے بعد کے اوراد لکھے ہوئے ہیں، اسٹینڈی بنی ہوئی ہے وہاں پر۔ تو وہ کہنے لگا بھائی کیسے لوگ ہو یار، آپ فوراً بس کی طرف بھاگ رہے ہو، جب میں ڈرائیو کر رہا ہوں، میں نہیں جا رہا بس کی طرف، تم کیوں رک گئے بھائی؟ اور کئی مسجدوں میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ ذکر الہی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، خوش نصیب اشراق تک کی نماز میں ٹھہرے رہتے ہیں۔ تو فجر کے بعد ہم نے ذکر کرنا ہے، ہر نماز کے بعد یہ 4 کام دیے ہیں، اس میں ایک ذکر الہی بھی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن یہ چاروں کام کریں گے انشاءاللہ الرحمن، اور اپنا اسکیجول بنائیں گے، پورے دن کا اپنا جدول بنائیں گے کہ سارا دن ہمارا جو ہے وہ عبادت میں گزرے، صبح بھی ہماری اللہ کی ذکر میں گزرے، شام بھی گزرے۔ رب کریم فرماتا ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح کرو۔ ایک مقام پر فرماتا ہے اپنے رب کو سراہتے ہوئے، رب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ اللہ کا ذکر صبح و شام کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ رب کریم ہم سب کو عبادت اور تلاوت کرنے والا اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہی برکت۔ مدنی ماحول میں جب ہم کوئی شخص آ جاتا ہے تو پہلے ذکر نہیں کرتا تھا، پہلے جیب میں صرف چابی ہوتی تھی، اب جیب کے اندر اس کی تسبیح بھی ہوتی ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ ماحول کی برکت۔ پہلے انشاءاللہ نہیں کہا کرتا تھا، مدنی ماحول میں آ گیا تو زبان پہ کیا جاری ہو گیا؟ انشاءاللہ۔ اچھی چیز دیکھ لی تو زبان پہ کیا جاری ہوا؟ سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کر رہا ہے۔ میزان عمل بہت بڑا ہے، زمین و آسمان بھی اگر اس میں رکھ دیے جائیں، اتنا بڑا ہے میزان عمل، اس کے پلڑوں میں آ جائے۔ اور اس میزان عمل کو بھاری کر دینے والی کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ میزان عمل کو بھاری کرنے والی ہے۔ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ آدمی تلاوت کرنے والا بن جاتا ہے۔ تلاوت سیکھنا چاہتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے لیں۔ نہیں آپ کی دسترس پہنچ وہاں تک، آن لائن پڑھ لیں آپ قرآن، مدنی قافلوں میں سفر کر لیں، انشاءاللہ آپ ذکر کرنے والے بن جائیں گے۔ اور انشاءاللہ الرحمن شب و روز کیسے گزارنے اس کا سلیقہ اور طریقہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ ہمیں مدنی ماحول کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، زندگی کی قدر نصیب فرمائے، عبادت کی ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں